اب بات قابل غور ہے کہ اس اجنبی شخص کو کس نے بتایا کہ دین اسلام نے غوث اعظم کو محی الدین کا لقب دیا ہے؟ فرماتے ہیں قضیت الصلاۃ، میں نے مسجد کے اندر نماز ادا کی، جب مسجد سے باہر آیا احرم الناس الی یقبلون یدی، فرماتے ہیں پہلے تو ایک اجنبی شخص مجھے محی الدین کا لقب پکارا، لیکن جب میں نماز پڑھ کر مسجد سے باہر ہوا تو ایک شخص نہیں بلکہ لوگوں کی بھیڑ میری طرف آنے لگی، ان میں سے ہر شخص میرا ہاتھ چومتا اور سب کی زبان پر ایک ہی بات تھی، وہ کیا؟ انت محی الدین، انت محی الدین، انت محی الدین، سب کی زبان پر ایک ہی نعرہ تھا، اے عبد القادر جیلانی آپ تو محی الدین ہے، یعنی آپ ہی دین کو زندہ کرنے والے ہیں، آپ ہی دین کو زندہ کرنے والے ہیں۔ اب اہل دل مسلمانوں، اب سوچو کہ جب غوث اعظم نے دین اسلام سے ملاقات کی تھی تو اس وقت غوث اعظم تھے اور دین اسلام تھا، تیسرا کوئی نہ تھا، مگر غوث اعظم فرماتے ہیں جب میں مسجد سے نماز ادا کر کے باہر ہوا تو لوگوں کی بھیڑ میری طرف آنے لگی، ہر شخص میرا ہاتھ چومتا اور مجھے محی الدین کہہ کے پکارتا۔ اب یہاں پر سوچنے والی بات یہ ہے کہ ان لوگوں کو کس نے بتایا کہ دین اسلام نے غوث اعظم کو محی الدین کا لقب عطا کیا ہے؟ آخر یہ بتانے والی ذات کون سی ذات ہے؟ یہاں پر رہ کر ایک بات کہہ دوں، اگر ہمارے وارڈ کے اندر ایک شخص منبری میں چیختا ہے تو اس کا پرچار پورے گاؤں والے مل کر کرتے ہیں، اگر کوئی مکھیا میں جیتتا ہے اس کا پرچار پورے پنچایت والے کرتے ہیں، کوئی ایم ایل اے بن جائے پورا بلاک اس کے لیے ایڈورٹائز کرتا ہے، اور اگر کوئی ایم پی بن جائے، سی ایم بن جائے، پی ایم بن جائے تو اس کے لیے اس کے دائرے کے لوگ اس کے لیے ایڈورٹائز کرتے ہیں، اور اگر کوئی کمپنی نے کسی نئے پروڈکٹ کو لانچ کیا ہے تو اس میں ایڈورٹائز کے لیے بڑی بڑی کمپنیاں آگے بڑھ جاتی ہیں اور اس کا خوب پرچار پرسار کیا جاتا ہے، اس کی ایڈورٹائزنگ پر کروڑوں روپے کی لاگت لگتی ہے، پھر جا کر اس پروڈکٹ کو پوری دنیا کے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ پروڈکٹ کون سی چیز ہے، کہ یہ کس استعمال میں آتی ہے۔ یار لوگوں سنو کہ جب یہ دنیاوی پروڈکٹ ہے تو اس کا ایڈورٹائز کوئی کمپنی کرتی ہے، کوئی سی ایم پی ایم بنتا ہے، اس کو ایڈورٹائز دنیا کے لوگ کرتے ہیں، مگر جب کوئی بندہ اللہ کا محبوب بنتا ہے، جب کوئی بندہ اللہ کا محبوب بنتا ہے، اللہ جب کسی بندے کو اپنا ولی خاص بنا لیتا ہے تو اس کا ایڈورٹائز دنیا کی کوئی کمپنی نہیں کرتی، اس کا پرچار و پرسار کوئی ٹی وی چینل میں نہیں ہوتا، نیوز اخباروں میں نہیں ہوتا، بلکہ قرآن کہتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے اللہ رب العزت ان کے لیے محبت پیدا فرما دے گا۔ یعنی جب کوئی بندہ اللہ کا محبوب ہو جاتا ہے، جب کسی بندے کو اللہ اپنا ولی بنا دیتا ہے تو پھر اس کی محبت کو اللہ تعالیٰ خود ہر قلب مومن میں زندہ ہو جاوے فرما دیتا ہے۔ جب کوئی بندہ قلب مومن میں اس کی محبت کو خدا خود آباد فرما دیتا ہے۔ اور بخاری شریف میں میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری کی حدیث ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی کسی بندے کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے، کسی بندے سے پیار کرتا ہے، کوئی بندہ اپنے نیک عمل سے جب اپنے رب کو بنا لیتا ہے اور پھر نگاہ قدرت میں وہ رب کا محبوب ہو جاتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں فنادى جبریل، اللہ تعالی سدرات مکی سید الملائکہ جبریل امین کو بلاتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے اے جبریل فلاں علاقے کے فلاں بندے کو میں نے اپنا محبوب بنا لیا ہے، میں نے اس کو تمام بندوں کے درمیان سے اخذ کر لیا ہے، اس کو چن لیا ہے۔ اے
محبت کرنا شروع کر دو. یہ حدیث پاک ہے اور بخاری شریف میں ہے. اللہ فرماتا ہے کہ تم بھی اس بندے سے محبت کرنا شروع کر دو. حضرت جبریل بھی اس بندے کو اپنا محبوب بنا لیتے ہیں. پھر رب کا حکم ہوتا ہے اے جبریل اب آسمانی دنیا میں جتنے فرشتے ہیں سارے فرشتوں میں یہ ندا کر دو, سارے فرشتوں میں یہ اعلان کر دو کہ اے آسمانی دنیا کے فرشتوں, اللہ نے فلاں بندے کو اپنا محبوب بنا لیا ہے. رب کے حکم سے جبریل نے بھی اللہ نے اس بندے کو اپنا محبوب بنا لیا ہے. اے آسمانی دنیا کے فرشتوں تم بھی سب کے سب اس بندے کو اپنا محبوب بنا لو. سب کے سب اس بندے کو اپنا محبوب بنا لو. تو اب پتا چلا کہ جو اللہ کا ولی ہوتا ہے, جو اللہ کا محبوب بندہ ہوتا ہے, اس کا چرچا زمین میں بعد میں ہوتا ہے, اس کا چرچا پہلے آسمانی دنیا میں ہوتا ہے. ولی کا ڈنکا زمین میں بعد میں بجایا جاتا ہے, ولی کا ڈنکا تو پہلے آسمانی دنیا میں بجایا جاتا ہے. سبحان اللہ. سیدی سرکار غوث اعظم خود فرماتے ہیں دخولی فی السماء والارض تقبل. غوث اعظم فرماتے ہیں کہ میرے نام کا ڈنکا زمین میں بھی بجایا گیا ہے اور میرے نام کا ڈنکا تو آسمانی دنیا میں بھی بجایا گیا ہے, آسمانی دنیا میں بھی بجایا گیا ہے. اس کے بعد اللہ کے رسول فرماتے ہیں پھر رب کا حکم ہوتا ہے اے جبریل فرشتوں کی جماعت کے ساتھ زمین میں اتر جاؤ, اور زمین میں اتر کر وہ دل جو اللہ کے ولی کی محبت کے لائق ہو, جو دل ولی کی محبت کے لائق ہو, اس دل میں میرے ولی کی محبت کو آباد کر دو. اس دل میں میرے ولی کی محبت کو بسا دو, اس دل کو میرے ولی کی محبت کا مدینہ اور مسکن بنا دو. اے زندہ دل مسلمانوں, اللہ کے ولیوں سے محبت رکھنے والوں, غوث اعظم کی محبت میں ان کی مجلس میں تشریف لانے والوں, اگر آج غوث اعظم کی محبت میں یہاں پر آپ جمع ہوئے ہو, یہ ہماری ساری کوشش کا نتیجہ نہیں ہے, بلکہ ہمارے دل میں اللہ نے جو گوشت کا لوتھڑا دل کے نام سے رکھا ہے, ہمارا یہ دل اللہ کی نگاہ قدرت میں پسندیدہ دل ہے, لائق دل ہے. اس لیے ہمارے دل میں اللہ کے حکم سے جبریل امین نے ہمارے دل کو ولیوں کی محبت کا مسکن بنا دیا ہے, ولیوں کی محبت کا مسکن اور مدینہ بنا دیا ہے. اب وہ لوگ جو اللہ کے ولیوں سے چڑھتے ہیں, مزارات پر جانے سے انکار کرتے ہیں, مزارات پر چادر چڑھانے سے انکار کرتے ہیں, مزارات پر پھول پیش کرنے سے انکار کرتے ہیں, وہ ان کے سینے میں دل نام کی ایک چیز تو ہے, مگر وہ دل لائق دل نہیں, بلکہ وہ دل نالائق دل ہے. اگر وہ لائق دل ہوتا تو اس دل میں بھی ولیوں کی محبت آباد ہوتی. نالائق دل ہونے کی پہچان ہی یہی ہے کہ اس کے دل میں ولیوں کی نفرت بسی ہوئی ہے, اس کے دل میں ولیوں کی نفرت بسی ہوئی ہے. اور ہم تو الحمدللہ وہ زندہ دل مسلمان ہیں کہ ہمارے دلوں میں اللہ کے ولیوں کی محبت بھی آباد ہے, اور تمام نبیوں کے سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی آباد ہے. یہ خوش نصیبی ہے کہ نہیں؟ سب کی خوش نصیبی ہے. آپ غوث اعظم کی محبت میں آئے ہیں تو یہ اللہ کی بہت بڑی توفیق ہے, یہ بہت بڑی توفیق ہے کہ آپ ان کی مجلس میں آئے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ ولیوں کی شان اگر اور وضاحت کے ساتھ بیان کی جائے تو کافی وقت درکار ہے.
کافی وقت درکار ہے. اور آج ہمیں سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل اور آپ کے مناقب سماعت کرتے ہیں. غوث اعظم فرماتے ہیں نظرت الی بلاد اللہ جمعا، نظرت الی بلاد اللہ جمعا. فرماتے ہیں میں نے نظر اٹھائی اللہ کے تمام شہروں کی جانب. تمام بولیے تمام شہروں کی جانب. اب آپ سے پوچھتا ہوں ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے.